عشرہ ذو الحج کی جو عبادت ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور خود بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذو الحج یعنی یکم ذو الحج سے لے کر ذو الحج کی 10 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں، اس 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں ان دنوں سے بڑھ کر اللہ کو عبادت پسند ہو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے جہاد کیا تو یہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کسی آدمی نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جا کر جہاد کیا، یعنی جہاد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے جا کر اپنی جان بھی قربان کر دی جہاد کے اندر اور اس کا مال بھی خرچ ہو گیا اور جان بھی خرچ ہو گئی مال بھی خرچ ہو گیا، تو یہ جو بندہ ہے اس کا تو عمل بڑھ کے ہوگا اس سے، ورنہ اس سے ہٹ کر عشرہ ذو الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ پاک کو کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی روایت مسند احمد میں بھی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ملتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی تکبیرات بلند کیا کرو اور تحلیل کیا کرو اور تحمید کیا کرو۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے تکبیر سے مراد اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اور تحمید سے مراد حمد و ثنا ہے، یہ اللہ پاک کی کثرت کے ساتھ بیان کیا کرو۔ اور اسی حدیث کو لے کر اسی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس تکبیر کے اندر تکبیر بھی ہے اور تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحلیل آ گئی اور اسی طرح وللہ الحمد یہ تحمید بھی آ گئی۔ یہ تینوں جو سیغے ہیں حدیث کے وہ اس تکبیر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق اتنی بات یاد رکھیں کہ یکم ذو الحج سے لے کر 8 ذو الحج تک یہ تکبیرات تو ہوگی مستحب سنت، لیکن جیسے ہی 9 ذو الحج آئے گی تو 9 ذو الحج کی صبح سے لے کر اور 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک یہ جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں کے اندر جو تکبیرات ہوں گی وہ تکبیرات واجب ہوں گی۔ مختلف روایتوں سے اور مختلف آثار سے بھی یہ باتیں ثابت آتی ہیں، مختلف روایتوں سے اور مختلف آثار سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر پڑھی جانے والی تکبیرات وہ واجب ہوتی ہیں، لیکن وجوب کے لیے کچھ شرائط ہیں، علماء نے اس کی شرائط بھی بیان کر دی ہیں۔ یہ شرائط پائی جائے گی تب تو ہوں گی واجب، ورنہ اس سے ہٹ کر بھی تکبیرات پڑھی جائیں گی جو کہ مسنون اور مستحب ہوں گی۔ تو تکبیرات کے واجب ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے یہ ہے جماعت مستحب، یعنی بندہ جو نماز پڑھنے والا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، اور جماعت بھی مستحب یعنی وہ جماعت جو مسجد کے اندر فرض نماز کی مردوں کی جماعت پڑھی جاتی ہے، عورتیں اگر جماعت کرا لیتی ہیں تو وہ بھی مستحب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر دوسری نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک مسجد کے اندر ہو گئی دوسری ہو گئی، یہ بھی مستحب نہیں ہے، تو ان کے بعد بھی واجب نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جماعت بھی فرض نماز کی ہو، اگر کسی اور نماز کی جماعت ہو رہی ہے جیسے کہ نماز جنازہ، تو اس کے بعد بھی تکبیرات نہیں ہوگی، یعنی واجب نہیں ہوگی، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پڑھنے والا ہو بھی مقیم، یعنی مسافر اگر جماعت کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب نہیں ہوگی۔ اور پھر جماعت کے بعد فوراً ہی تکبیر کہی جائے گی، یعنی اگر کسی نے جماعت کے بعد بھول گیا تکبیرات نہ کہہ سکا تو اس کے اوپر بھی واجب یہ ساقط ہو جائے گا۔ بہرحال یہ شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر واجب ہوگی، اور واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی جماعت کے بعد انسان سلام پھیرے تو ایک مرتبہ اونچی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ الفاظ کہہ دے، اور اگر ایک سے زائد مرتبہ کہنا چاہتا ہے تو بھی کہہ سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ واجب ہوگی۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طریقے سے جیسے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ تکبیرات ہیں، کثرت کے ساتھ تکبیرات کہی جائیں اور پڑھی بھی جائیں، لیکن وہ تکبیرات واجب نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی نہ پڑھے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنی چاہیے، چونکہ حدیث کے اندر اس کی فضیلت بھی آتی ہے اور پڑھنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے، اسی وجہ سے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ تو نفل کے بعد سنت کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے،
اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثرات ملتے ہیں کہ وہ تو بازاروں میں جا کر بھی یہ تکبیریں بلند کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو بہرحال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان تکبیرات کی کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے، ان تکبیرات کو کہا جائے۔ صرف وہ نماز کے بعد نہیں ہے، نماز کے بعد تو واجب ہے، وہ صرف 5 دنوں کے اندر، اس کے علاوہ باقی جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ تکبیرات ان دنوں کے اندر پڑھتے رہیں۔